الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. یقیناً ہم سب کے لیے یہ امر باعث مسرت اور اطمینان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم کے ساتھ ہم سب کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اپنے اس پیارے پیغمبر، آخری پیغمبر، محبوب پیغمبر، کائنات کے سردار، نبیوں کی امام جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. بلا مبالغہ یہ وہ شرف ہے کہ جس کے بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی اور اس تورات چونکہ وہ اکٹھی ملی تھی، قرآن مجید فرقان حمید کی طرح 23 سالوں میں ایسا ایسا نازل نہیں ہوئی تھی، وہ ایک بار اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تورات ان کو عطا کی تھی. وہ تورات کو لے کر جب آئے، اس کا مطالعہ کیا، تو اس کے بعد جب انہوں نے اللہ سے ملاقات دوبارہ کی، اس میں وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے تورات کی تلاوت کی، اس کو میں نے پڑھا، اور اس کے مطالعہ کے دوران میں نے ایک امت کا تذکرہ تورات میں پڑھا ہے. وہ ایسی امت ہے کہ جس کو تو دنیا میں بھیجے گا للناس، تمام انسانوں کا رہنما بنا کر. تو یا اللہ یہ جو اتنی عظیم و شان امت ہے، یہ مجھے عطا کر، میری امت کو وہ بنا کہ یہ سارے انسانوں کا رہنما بنے. تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے لا تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے موسیٰ یہ تو فیصلے ہو چکے، یہ امت دنیا میں آئے گی، لیکن اس امت کے پیغمبر کا نام نامی اور اس میں گرامی ہوگا جناب احمد صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام پھر فرمائیں گے یا اللہ اس امت کی ایک تعریف یہ بھی اس میں لکھی ہے کہ اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا حفظا، کہ جو آپ ان پر کتاب اور اپنی کلام نازل فرمائیں گے وہ ان کے سینوں میں محفوظ ہو جائے گی، انہیں زبانی یاد ہو جائے گی، وہ اسے زبانی پڑھا کریں گے. وہ اتنی ذہین قوم ہو، اتنی ذہانت والی امت ہو، تو یا اللہ اتنی ذہانت میری امت کو عطا کر دے. اللہ تعالیٰ پھر وہی جواب فرمائیں گے لا تلک امت احمد، یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ذہانت اگر ملے گی تو اس امت کو ملے گی جس کی نسبت جناب محمد مصطفیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کریں گے یا اللہ جو ان کے صدقات ہوں گے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی ہیں نا، ان کی امتوں کے صدقات وہ پتہ کیسے ہوتے تھے اور کیسے قبول ہوتے تھے؟ وہ رکھ دیتے تھے باہر،
اگر آسمان سے آگ برستی اور اس صدقے خیرات کو جلا دیتی تو کہتے صدقہ قبول ہو گیا. اگر آگ نہ برستی، اس کو نہ جلاتی، آ کر جانور درندے پرندے کھانا شروع کر دیتے، اٹھانا شروع کر دیتے، پورے علاقے میں یہ خبر پھیل جاتی کہ فلاں بندے کا صدقہ اللہ نے قبول نہیں کیا. وہ صدقہ بھی گیا، بدنامی الگ ہوتی تھی. موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ اس تورات میں لکھا اس امت کو یہ تو شان عطا کرے گا صدقات فی بطونہم، وہ صدقہ دیں گے، غریب ان کی امت کے کھا جائیں گے. قبول ہو گیا تو تیرے ساتھ تعلق ہے، نہ قبول ہوا تو پھر بھی علم تیرے پاس ہوگا، کم از کم وہ بدنامی سے ضرور بچ جائیں گے. تو کم از کم یہ احساس میری امت کو عطا کر دیں. اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے لا تلک امت احمد، نہیں موسیٰ یہ فیصلے ہو چکے ہیں، اب یہ فیصلے تبدیل نہیں ہو سکتے. یہ بھی امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے. آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ بڑے پرجوش پیغمبر، بڑی جلالت والے پیغمبر، وہ پتہ کیا کریں گے؟ القل الواح، حدیث پاک کے الفاظ ہیں القا الواح. وہ تورات جو تختیاں تھیں نا لکھی وہ ایک طرف رکھ دیں گے اور اللہ سے پتہ کیا عرض کریں گے فجعلنی من امت احمد، یا اللہ یہ تیری تورات پڑھی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یا اللہ یہ تیری نبوت کی پگڑی پڑھی ہے، یہ واپس لے لے اور مجھے کم از کم اس پیغمبر کا اندازہ لگائیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہیں پہ کہا ہے نا در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آپ روح ماضی نام مصطفیٰ است. میری دنیا جہان میں دو جہانوں میں جو عزت و آبرو ہے اس کا راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ میری نسبت جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ہم نے روزہ افطار کیا بھائی آپ ندیم کے گھر، اللہ کی جزائے خیر ہر سال یہ اہتمام کرتے ہیں. ابھی پورا دن جو گزرا ہے پتہ نہیں، چونکہ رمضان شریف میں تو عادت پڑ جاتی ہے نا روزے رکھنے کی، تو جب ایک روزہ بندہ رہتا ہے تو 100 بار بھولتا ہے. بعض کا بندہ کوئی گھونٹ پانی کا پی لیتا ہے، کچھ کھا بھی لیتا ہے. پہلی امتوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا تھا، وہ بچارے بھول کر کھا پی جاتے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا. ایک گھونٹ پانی کے اندر گیا روزہ ختم، ایک ذرہ کسی چیز کا کھا لیا بھول کر تو روزہ ختم. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ. علماء میرے پاس بیٹھے دائیں بائیں، بھائی عبداللہ صدیق صاحب بھی ریاض یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، سید حبیب اللہ بخاری صاحب مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، حافظ ریاض صاحب جامعہ سلفیہ کے فادر ہیں، قاری صاحب ماشاءاللہ یہ بھی جامعہ سلفیہ کے آخری سال تک پڑھے ہوئے. ایک علماء کی موجودگی میں میں نے جو الفاظ پڑھے دوبارہ سنیے. قاری عبدالحسیب صاحب بیٹھے عالم دین، ان اللہ تجاوز لی عن امت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب ہماری باری آئی نا اللہ نے میری امت کی بھول چول معاف کر دی، لی میری وجہ سے، لی میرے سبب سے، کہ میری امت ہے، میں سبب ہوں. اللہ پاک نے میری لحاظ کرتے ہوئے میری امت کھا پی بھی جاتی ہے تو اللہ روزے کا ثواب پھر پورا عطا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشے ہیں عاملہ قلیلا و اجر کثیرا. یہ عمل تھوڑا کرتی ہے، اللہ دوسری امتوں کے مقابلے میں انہیں اجر زیادہ عطا کرتا ہے. شب قدر ایک خیر من الف شہر، پہلی امتوں کے 1000 مہینوں کی عبادات سے اللہ. ان کا عمل معمولی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثال دے کر کہ مزدوروں کی ایک جماعت بلائی کسی نے، فجر سے لے کے زور تک اس سے کام کروایا، پھر وہ تھک گئے تو دوسری جماعت بلا لی مزدوروں کی، اس سے اس نے زور سے لے کے اثر تک کام کروایا، وہ بھی تھک گئے تو پھر تیسرے کے بلایا، تیسری جماعت کو ان سے اثر سے لے کر مغرب تک. یہ جو اثر سے مغرب تک تھی نا جماعت، ان کا ٹائم سب سے کم صرف ہوا. جو ان سے پہلے تھی اس کا ٹائم اس سے زیادہ صرف ہوا، جو اس سے پہلے تھی اس کا ٹائم اس سے زیادہ صرف ہوا. جب اجرت دینے کی باری آئی نا تو فرمایا جو آخری جماعت تھی نا جس نے کام سب سے کم کیا، فرمایا اس کو اجرت ڈبل دی گئی، دوہری دی گئی، دگنی. اور
فرمایا جو پہلی جماعت تھی نا جس نے سب سے زیادہ کام کیا وہ یہودیوں کی تھی، دوسری عیسائیوں کی تھی، اور تیسری میری امت کی تھی. یہ عمل سب سے کم کرتے ہیں، اجر سب سے زیادہ پاتے ہیں. لیکن پھر اس امت کی جو اتنی فضیلتیں، اور آخری میں بات سناتا ہوں اس حوالے سے، آپ فرماتے ہیں نحن الآخرون فی الخلق والاولون یوم القیامہ. ہم دنیا میں بے شک سب سے آخر میں آئے، سارے نبیوں کے بعد میں آیا، ساری امتوں کے بعد میری امت آئی. نحن الآخرون فی الخلق، دنیا میں پیدا ہونے کے لحاظ سے، دنیا میں آنے کے لحاظ سے ہم سب سے آخر میں آئے. والاولون یوم القیامہ، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اول نمبر اللہ ہمارا لگائے گا. حشر میں ہم اول، پرسرات پہ گزرنے میں ہم اول، اللہ اکبر. اور جنت میں جانے میں انا اول من یقرأ باب الجنت یوم القیامہ، فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ دستک میں دوں گا، میں جا کے دستک دوں گا سب سے. تو ان اعزازات اور ان فضائل اس حامل امت کے فرائض بھی کچھ زیادہ ہے. اور وہ فرض پتہ کیا؟ فرمایا تم سب سے بہترین امت کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کنتم خیر امت، تم ساری امتوں میں سب سے خیر اور بہتر پتہ کیوں؟ اخرجت للناس، ہم نے تمہیں سارے انسانوں کو فیض پہنچانے کے لیے بھیجا ہے. تم سے نفع ساری انسانیت کو پہنچنا چاہیے. للناس کا لفظ ہے، ہم عموماً اس کو فراموش کر دیتے، محدود کرتے 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 ہم بالکل چھوٹے چھوٹے گروہ بنا لیتے. حالانکہ ہم گروہوں کے لیے دنیا میں نہیں ہے، ہم آئے للناس، سارے انسانوں کے. جب تک یہ بات، یہ نقطہ میں سمجھ نہیں آتا ہماری تو بات ہی آگے نہیں چلتی. ہمیں سب سے پہلا جو سبق قرآن میں اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد پڑھایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ عالمین کا رب ہے، عالمگیر رب. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نبی پاک رحمت ہے عالمگیر، سارے جہانوں کے لیے. ان هو الا ذکر للعالمین، قرآن سارے جہانوں کے لیے. ہدی للعالمین، بیت اللہ سارے عالمگیر، سارے جہانوں کے لیے. تو آپ تو عالمگیر دنیا میں آئے تھے بن کر، سارے انسانوں کے لیے آئے تھے دنیا میں بن کر. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ نے لوگوں کو نیکیاں سکھانی ہیں، خیر سکھانی ہے، بھلائی سکھانی ہے، اچھائی سکھانی ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے. لیکن کس طرح روکنا ہے؟ اللہ اکبر، جو نبیوں کا انداز تھا. اللہ اللہ، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اللہ دونوں کو اکٹھا بھیج رہا ہے فرعون کے پاس. فرعون کے پاس ہم تو جاتے ہی نہیں نا، فرعونوں کے پاس ہم جاتے؟ ہم تو غیر مسلموں کے پاس، جو ہم اہل کتابوں کے پاس نہیں جاتے. اہل کتاب چھوڑ کر جو کلمہ پڑھ چکے ہم ان کے پاس نہیں جاتے. یہ تو عیب ہے ہمارے نزدیک، گناہ ہے، ہم جاتے نہیں. ہم نے دروازے بند کیے ہوئے اپنے، ایسے ہم نے مسائل بنا لیے اور ایسے سلسلے بنا لیے کہ گناہ ہے، کوئی نہیں جاتا، جرم نہیں کسی کے اندر. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس جائے اور جا کر اللہ پاک فرما رہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّكَ تَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ. میرے موسیٰ پیغمبر، ہارون پیغمبر، بے شک تم فرعون کے پاس جا رہے، انہو طغیٰ، بڑا سرکش ہے، لیکن اس سے بھی جا کے جب تم نے دین کی بات کہنی ہے تو نرم لہجے میں کہنی، قَوْلًا لَيِّنًا، نرم لہجے میں. ہم کہتے ہیں وہ حق بیان نہیں کرتا ہے، وہ فلاں جو ہے وہ حق بیان. وہ حق بیان کیا ہوتا ہے؟ مٹھاس سے حق کو بیان کرنا چاہیے. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما دے میں اللہ کی دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ، اور میں اس کا پابند ہوں، میری امت بھی اس کی پابند ہے، بصیرت، درائی اور فراست کے ساتھ. ادعو إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اگر اس میں جھگڑا کرنا پڑے نا تو فرمایا پہلے دعوت اور وعظ حسن کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن جب جھگڑا کرنا پڑے یہ احسن تو سپرلیٹو ڈگری علماء موجود ہے، افعل التفضیل کا صیغہ، اس میں حسن اور زیادہ بڑھ جائے. حسن سے مراد پتہ کیا؟ نرمی. الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا يلزم من شيء الا شانه. جس تقریر اور گفتگو میں نرمی ہوتی ہے، اخلاق ہوتا ہے، مٹھاس ہوتی ہے،
اللہ رسول کی نگاہ میں وہ خوبصورت ہوتی ہے، اور جس سے یہ نکل جائے وہ بدصورت ہوتی ہے. تو فرمایا خوبصورتی سے اور جھگڑا کرنا پڑے تو پھر اس میں اور زیادہ حسن پیدا ہو. ڈاکٹر حافظ عبدالرشید اظہر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سینئر ساتھی تھے. مولانا یونس بٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو ہمارا خاص بھائیوں کا گروپ تھا نا، اس میں یہ دونوں ہمارے بزرگ سینئر تھے. میں جب پڑھنے گیا یونیورسٹی میں اس وقت مولانا یونس بٹ صاحب آخری سال میں تھے، اس سے 3 سال آگے تھے، اور حافظ عبدالرشید اظہر صاحب اس سے 2 سال آگے تھے. ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے تو حافظ عبدالرشید اظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا، بڑا سننے والا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قاضی سلیمان مسعودی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ریاست پٹیالہ میں وہ سیشن جج تھے، یہ سب سے بڑے جج اس وقت وہ تھے وہاں کے، اور بہت بڑے مناظر بھی تھے، بہت بڑے مصنف بھی تھے. اردو زبان میں جب ایم فل کر رہا تھا تو میرے جو استاد محترم تھے وہ بریلی مسلک کے تھے، جنہوں نے سیرت طیبہ پڑھائی. اب وہ پنجاب یونیورسٹی میں استاد ہیں، ڈاکٹر پروفیسر عبداللہ صالح صاحب، اور انہیں 2 بار مسلسل صدارتی ایوارڈ مل چکا ہے اپنی کتابوں پر. بڑے فاضل آدمی. ہمیں وہ 3 گھنٹے کا لیکچر دیتے تھے ہفتے میں 2 مرتبہ. تو انہوں نے لیکچر جب ایک دن دیا تو کہا کہ اردو زبان کی تاریخ میں سب سے پہلی جو کتاب ہے اردو زبان کی تاریخ میں باضابطہ سیرت مبارکہ کے اوپر وہ کتاب ہے رحمت للعالمین. قاضی سلیمان مسعود رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں. اور اگلی بات بھی کہہ دوں اپنے صحیح بات کے حوالے سے، اس کے اوپر دوبارہ تحقیقی طور پر مقالہ لکھا ایک پروفیسر صاحب نے، اور اس میں انہوں نے ایم فل کیا. اور وہ پروفیسر پتہ کون تھے؟ وہ پروفیسر حافظ یاسین بٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عطا اللہ بٹ صاحب، بزرگوں کے جو ہمارے بزرگ ہیں، اس کے بیٹے جو بھی پچھلے دن فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ذریعہ رحمت فرمائے. قاضی صاحب نے زندگی میں مناظرے بھی کیے، لیکن کبھی انہوں نے مناظرہ کسی مسلمان کے ساتھ نہیں کیا، نہ کسی دیوبندی کے ساتھ کیا، نہ کسی بریلوی کے ساتھ کیا، نہ کسی شیعہ کے ساتھ. جب بھی مناظرہ کیا عیسائیوں کے ساتھ، عیسائی پادریوں کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے. اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں، میں پہلے ڈاکٹر عبداللہ صالح صاحب کی بات مکمل کر لوں. 3 گھنٹے انہوں نے لیکچر دیا رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر. شیخ عبداللہ نعیم صاحب 3 گھنٹے انہوں نے اس کے اوصاف بیان کیے، اس کتاب کی خصوصیات بیان کی، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ میں 2 باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ، اس کتاب کی ایک سطر پڑھے نا تو اس کا ایک لفظ نبی پاک کی محبت اور عشق میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ فقہی اعتبار سے اس کے جو مصنف ہیں نا، اس پوری کلاس میں اہل حدیث میں اکیلا ہی تھا. انہوں نے کہا کہ فقہی اعتبار سے یہ اس مسلک کے تھے جس مسلک کے آپ کلاس فیلو میرا نام لیا، یہ ہے نا وہ اہل حدیث تھے، لیکن نبی پاک کی محبت میں وہ شدائی تھے. اور ان کی کتاب واقعتاً آج تک میں نے خود اپنی زندگی میں ایسی خوبصورت کتاب اردو زبان میں کبھی نہیں پڑھی، اتنی لذت والی. میں سب کو دعوت دیتا ہوں پرانا ایڈیشن ملے تو ضرور اپنے گھر میں رکھیں. قاضی صاحب کی بات سنائی ڈاکٹر حافظ عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ فرماتے ہیں وہ جب بھی کسی سے مناظرہ کرتے تھے نا، اتنی محبت سے کرتے، اتنا پیار سے کرتے، اس کی عزت کو مجروح نہیں کرتے تھے، مد مقابل اسے برا بھلا نہیں کہتے تھے، اسے ڈی گریڈ نہیں کرتے تھے، اس کو عزت دیتے مناظرے میں، گفتگو میں. اور جب بھی مناظرہ ختم ہوتا نا، وہ اس نتیجے پہ ختم ہوتا تھا کہ پادری ضرور مسلمان ہو جاتا تھا. کہتے ایک مناظرہ انہوں نے زندگی میں ایسا کیا، پادری صاحب مسلمان ہوئے، ٹھیک 3 دن کے بعد وہ دوبارہ عیسائی ہو گئے. انگریز کا دور تھا، وہ کٹھے بیٹھے پھر دوبارہ کسی میٹنگ میں، تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ پادری صاحب آپ کو کیا ہوا؟ تو پادری نے کہا جو میری بیوی ہے وہ بہت عالمہ فاضل ہے، اسلام کے اوپر بھی اس کی بڑی گہری نظر ہے، اور عیسائی مذہب کے اوپر بھی بڑی اس کی گرپ ہے. آپ کبھی میرے گھر تشریف لائیں، میری بیوی کے ساتھ مناظرہ کریں. قاضی صاحب نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا. اتوار کا دن تھا، وہ جو چھٹی کا دن تھا، 9 بجے کیسا وہاں پہنچ گئے. وہ خاتون کرسچن ضرور تھی مگر با پردہ خاتون تھی. اس نے پردے کے پیچھے بیٹھ کر آپ سے مناظرہ شروع کر دیا. تقریباً 12:30 بجے تک یا 1:45 بجے تک وہ مناظرہ چلتا رہا. بالآخر حضرت قاضی صاحب نے اس سے کہا میری بہن بقایا مناظرہ انشاءاللہ آئندہ اتوار ہوگا، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں نے اپنے گھر جانا ہے، نماز ظہر بھی ادا کرنی ہے، میں نے کھانا بھی پکا کھانا.
اس خاتون نے 2 باتیں کی. کہنے لگی کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پاک پڑھی ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ پوری روئے زمین مسجد مسلمانوں کے لیے. ہمارا گھر جو ہے یہ بھی اللہ کی زمین ہے، تو آپ اس پہ نماز پڑھیں. ہم آپ کو صاف کپڑا دیتے اور وضو کریں آپ یہاں پر. اور کتاب اللہ میں نے پڑھا کہ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اہل کتاب کے گھر کا کھانا مسلمان کے لیے حلال ہوتا ہے. ہم اہل کتاب ہے، کھانا بھی ہمارا آپ کے لیے حلال ہے. نماز بھی یہاں پہ پڑھیں، دوپہر کھانا بھی یہاں پہ کھائیں، مناظرہ اپنا مکمل کر کے جائیں. قاری صاحب مسکرائے. آپ نے اس کی دونوں باتیں قبول فرما دی. وضو فرمایا، نماز پڑھی، وہ کھانا پکا رہی تھی. آپ فارغ ہونے کے بعد پادری صاحب کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ پادری صاحب میں اپنی پوری زندگی میں، باوجود اس کے کہ میں سرکاری طور پر سیشن جج ہوں، بہت سارے اجلاسات میں بھی جاتا ہوں، لیکن میں نے آج تک پوری زندگی میں کسی غیر مسلم خاتون کے ہاتھ کا کھانا کبھی نہیں کھایا، آج تک نہیں کھایا. آج میں زندگی میں پہلی بار کسی غیر مسلم خاتون کا، جو کتاب اللہ کو مانتی ہے، انجیل مقدس کو، اس کے ہاتھ کا کھانا کھانے لگا ہوں. اس خاتون نے وہاں سے جواب دیا، کہتی قاری صاحب میں اپنی پوری زندگی میں پہلی بار مسلمان ہو کر کھانا پکا رہی ہوں. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. دنیا آج ہماری متمنی ہے، آج دنیا طالب ہے. بابا جی کی بات کر رہے تھے مولانا مزدور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. میں انگلینڈ پہنچ جاتا ہوں، میں نے بڑا سفر کیا یورپ کا. وہاں الحمدللہ کوئی اب شہر ایسا نہیں کہ جہاں پر مسلمانوں نے کام نہیں شروع کیا ہوگا کسی نہ کسی انداز میں. اہل حدیث کی تقریباً الحمدللہ وہاں 40 کے لگ بھگ برانچز قائم ہو چکی ہیں. میں ان میں تقریباً 30-32 میں نے خطبات، جمعہ، دروس، تقریریں میں نے کی ہیں. اسی طرح اپنے علامہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کا بہت وہاں پہ کام ہے مختلف شہروں میں. اسی طرح جماعت اسلامی کا بہت کام ہے. اسی طرح ہمارے یہ بیرا شریف والے حضرت پیر امیر حسنات صاحب طویل شاہ صاحب کے بیٹے، ان کا بڑا کام ہے. اور اسی طرح بابا جی نے وہاں پر 2 شاخیں اپنی بنائی تھی. تو اسی طرح جماعت تبلیغ جماعت کا وہاں بڑا کام. یہ پورے یورپ کے اندر یہ کام الحمدللہ پھیل رہا ہے. آپ حیران ہو گئے. میں گیا نیو یارک بہت سال پہلے، کہ اس وقت نیو یارک میں لوگوں ساتھیوں نے کہا جمعہ پڑھا کے جائیں. میں جمعہ وہاں پڑھایا. نیو یارک میں مجھے اس وقت بتایا انہوں نے کہ سٹی کے اندر، پورا جو صوبہ اس کی بات نہیں کر رہا ہے، پورا ڈسٹرکٹ جو سٹی تھا نا ان کا، اس سٹی کے اندر 1700 مسلمانوں کی مسجدیں بن چکی ہیں، 1700 مسجدیں. لیکن ہمیں چاہیے، دنیا آج منتظر ہمارا انتظار کر رہی کہ ہم اپنی زبانوں میں مٹھاس پیدا کریں، اپنے رویوں میں اخلاق پیدا کریں، دوسروں کی عزت دیں، دوسروں کے احترام کریں. اور یہ جو سختی اتحاد، ابھی پرسوں 14 اگست کو ہماری ایک مسلمان بیٹی، میں کہتا ہوں مسلمان نہ ہوتی، کسی عیسائی کی بیٹی ہوتی، کسی ہندو کی بیٹی ہوتی، تو کیا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ 300-400 نوجوان جا کر اس کے بدتمیزی کریں؟ اور ہم یہ کہتے ہیں یہ ہندو کی بیٹی ہے، یہ جناب بے پردہ خاتون تھی، اور یہ ایسی. وہ اس کے گناہ، اس کی خطائیں اپنے ساتھ تھیں، لیکن اسلام نے ہمیں تہذیب سکھائی، اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. آپ حیران ہوئے. کل میں نے ایک بڑی سرکاری ہماری میٹنگ تھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، تو وہاں ان کی خواہش پر میں نے کلپ دیا 2-3 منٹ کا، وہ چڑھایا. جن کو ہم لبرل کہتے ہیں نا، بے دین کہتے ہیں جن کو ہم، انہوں نے بڑی شاباش دی کہ بڑا اچھا کیا جی، ایک عالم دین نے، ایک دینی جماعت کے سربراہ نے اس بات کو کنڈم کیا، مذمت کی ہے. لیکن ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، ہم اتنے تنگ نظر ہوئے کہ انہوں نے پتا کیا وہاں لکھا، وہ لڑکی جڑی سونو نہیں آنا چاہیے سی، وہ کون کہتا اس کو آنا چاہیے؟ ہم اس کی دعوت دے رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات ہی نہیں ہم سمجھ. تو بہر کیا میں نے یہ ساری باتیں اس لیے عرض کی کہ سوشل میڈیا اس کے فاسٹ میڈیا بن چکا ہے. محرم الحرام میں پچھلے سال ہمارے دشمن ملک نے $10 ارب. میں ایک بڑے اہم اجلاس میں مجھے بلایا انہوں نے، اس وقت ہماری بڑی شخصیت نے یہ بتایا کہ 1 مہینے میں ہمارے دشمن ملک نے $10 ارب سوشل میڈیا پہ پاکستان پہ خرچ کیا. منہ سے کہنا ہے یہ فگر آسان ہے. $10 ارب کس لیے خرچ کیا؟ کہ شیعہ سنی کا تصادم کھڑا کیا جائے. اور انہوں نے جو چیزیں شیئر کی نا
ہمیں محسوس ہے پاکستان سے ہو رہی ہے، پاکستان سے نہیں، تقریباً 98% وہ انڈیا سے ہو رہی ہے، 98%۔ آپ اندازہ لگائیں۔ تو اس لیے میں سب سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنی ذمہ داریوں کو ہمیں ادراک کرنا ہوگا۔ ہم سارے انسانوں کی خیر خواہی کے لیے آئے دنیا میں۔ الحمدللہ پیغام پاکستان کے نام پر ضابطہ اخلاق بن چکا ہے، جس میں کسی کو توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ کسی صحابی رسول کی، نہ اہل بیت اطہار میں سے کسی کی، جو ہمارے ائمہ اسلاف گزرے، کسی کی ہم بے ادبی نہیں کر سکتے، ہم کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کر سکتے، اور اسی طرح نہ ہم کسی کلمہ کافر کہہ سکتے۔ ہمیں اپنی دعوت کو آگے لے کے جانا ہے حکمت و دانائی کے ساتھ۔ اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔